السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب فاروق عبد الرحمان صاحب، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے ایمان کی یہ خوبی ہے، ورنہ باتیں تو سب کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور میں خیر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں جس انداز سے آپ نے بیان کیا ہے، لیکن اس انداز سے اچھا لگا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی بہت تڑپ ہے اور بہت ہی زیادہ احساس ہے آپ کو اس چیز کا کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے اور اس کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے، اور مل کے ہم اس دعوت کو، جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے۔ اصل میں اسی سوچ کے اوپر سارا دھر و مدار ہونا ہے کہ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ احساس مر گیا یا اس نعمت کو زحمت سمجھنا شروع کر دیا تو پھر بربادی ہے۔ اصل میں بربادی آئی اسی وجہ سے اس جماعت کے اندر کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو زحمت سمجھنا شروع کر دیا۔ اور مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ جب حکیم رمضان نے پنجاب شورا کے اندر یہ بات کہی کہ ہمیں اس لٹریچر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، اور اس کے بعد مسجدیں بناؤ، فنڈ اکٹھے کرو اور آگے بڑھو، تو کیا انجام ہوا پھر اس کا؟ تو قرآن و حدیث تو 1400 سال 1500 سال سے یہاں موجود ہے، اس کی موجودگی میں لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس قرآن و حدیث کو پیش کون کرے گا، اس کے اوپر عمل کر کے کون دکھائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو دعوت اٹھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے قرآن و حدیث۔ اور یقین کریں ہمارے ساتھی تو خیر ساتھی تھے، مسلک پرستوں میں سے بھی کتنے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اس دور کے اندر ایسا لگتا ہے صحابہ کے دور کا کوئی آدمی آ گیا ہے۔ تو یعنی اس اللہ کے بندے نے یعنی عمل کر کے دکھایا ہے، اور ہماری امیدوں کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ یہ دین بالکل سچا دین ہے اور یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر۔ یہ صرف خوابی خیالی کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں، یہ تاریخ کی ایک یہ چیز نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر اس ایمان کے اوپر آپ عمل کریں، اور یہ چیزیں اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی سادہ باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ ان کا معنی مفہوم کتنا گہرا ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ بس آپ کے علاوہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور میں جنت چلا جاؤں، جنت کا شوقین ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح خوش ہوئے اور داد دی اس کے سوال کی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح توفیق دے دے۔ بہرحال اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ مختصر جواب دیا نبی علیہ السلام نے، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ۔ اور اسی چیز کو قرآن میں بیان ہوا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر جم گئے۔ تو یہ اصل میں جم جانا جو ہے نا، یہ آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ ایمان میں کتنے پختہ ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ نہیں کہ عقیدہ آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہے عقیدہ بھی حق ہونا چاہیے، اور عقیدہ حق ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر جم جانا اصل چیز ہے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو اصل میں یہ جماؤ نہیں دکھایا ہے لوگوں نے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جماؤ کا طریقہ بتایا اور جم کے دکھایا ہے۔ جتنی مخالفتیں ہوتی تھیں اور ڈاکٹر صاحب کی عزائم کے اندر مضبوطی آتی چلی جاتی تھی، یہ میں نے چیز محسوس کی، اور یہ بہت بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ کو وہ جو کہا نا کہ یہ جو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، یہ جو مخالفتیں ہوتی ہیں یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کو اور زیادہ ایمان میں پختگی لانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ گھبرانے کے لیے نہیں کہ گھبرا جاؤ۔ تو یہ جو پریشر پڑا تھا ہلکا سا قانونی اور ملکی ہلکا سا، تو اس کو یہ محمد حنیف صاحب برداشت نہیں کر سکے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے اندر ڈر، میں خود حیران ہو گیا۔ میں ایک دفعہ بلکہ گیا جب کہ وہ سہیل خان کے بلکہ اچھے تلقات تھے ہمارے، تو وہ ان کے گھر انہوں نے کھانے پر دعوت دی، تو میں رات کو بلکہ وہاں ہی رکا۔ ان کے اور ان کے بیٹے کی باتوں سے مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کس طرح ڈرے ہوئے ہیں، یہ پرچے کٹ جاتے ہیں، یہ ایجنسیوں والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ میں کہی تو خوف تاری ہے ان کے اوپر،
اچھا پھر وہ بات وہاں سے سنی، پھر ادھر ایک اور جگہ جو ہمارے علاقے کے اندر ایک ناظم تھے، تو ان کے منہ سے جب سنا کہ نہیں بھائی اب وہ انداز نہیں ہے جی، اب یہ ہے کہ کسی کو ایک دم کافر نہیں کہنا جی بھائی، یہ میں کہا یہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے سسٹم کے اندر. اور پھر آخری اس کے اوپر کیل ٹھونکی محمد حنیف صاحب نے خود. ان کے بیٹے کے جب میری ملاقات ہوئی، ان سے کہتے ہیں ارشد صاحب پرچے کٹ جاتے ہیں. میں نے سوچا میں کہ یہ پرچے کٹے نا جی، کٹنے چاہیے نا پرچے، آپ بات ہی وہی کر رہے ہیں تو پرچے بھی نہ کٹیں. اور اسی وجہ سے تو جیلیں کاٹی ہیں، اسی وجہ سے تو کئی مرتبہ تھانوں میں جانا پڑا ہے. اللہ میں بچائے، ہم آزمائشیں نہیں مانگتے ہیں، لیکن یہ تو اس راستے میں آنی ہے. اگر اس سے ڈر جائے یہ دنیاوی لوگ، دنیا دار قسم کے لوگ اندازہ لگیں آج کل یہ جیل بھرو، وہ خود دوڑ دوڑ کے کہتے ہیں جیلوں میں، وہ دنیا کی خاطر اس طرح کر رہے ہیں، ذرا نہیں کہتے یہ خوف ختم کرو. خوف جو ہے نا جیلوں کا، اور یہ جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوگا تو مومن تو سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بے خوف ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے کہ جیل کے اندر معاملہ ہو یا جیل کے باہر معاملہ ہو. اللہ کی بات بیان کرنی ہے، توحید بیان کرنی ہے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن مالک اپنی مشیت کے تحت کوئی آزمائشیں لے آئے تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ پچھتانا شروع کر دو یا رونا شروع کر دو، اور لومڑی کی طرح دم نیچے کر لو اور بکری کی طرح میمیانا شروع کر دو. اس طرح نہیں، کاش یہ جم جاتے اس کے اوپر اور عقیدے کے اندر یہ تبدیلی نہ لاتے تو آج کہاں سے کہاں معاملہ جا چکا ہوتا. تو اب اگلا ایک دور ایسا آ گیا، دیکھیے ہر دور کا اپنے حالات ہوتے ہیں اور اس کے تحت ایمانداروں نے آپس میں مشورے سے اور آگے چیزوں کو بڑھانا ہے. دیکھیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے، ایمان عقیدے کے تقاضے کیا ہیں، اور جم جانا کس کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام و صحابہ کا انداز کیا ہے. وہ تو اللہ کے اس بندے نے دکھا دیا، اپنا لٹریچر بھی لکھا، تقریریں بھی ہیں. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کو فوت ہوئے بھی یہ تقریباً 36-37 سال ہو گئے ہیں. تو اب اس دعوت کو آگے بڑھانے کا معاملہ کہ بیان کون کرے گا کہ یہ دعوت، چونکہ اب جو نئی جنریشن آگے آ رہی ہے، انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور ان کو تو وہ دعوت اللہ کا ماحول بھی آہستہ آہستہ نہیں مل رہا، چونکہ اس کو یہ ختم کر چکے ہیں. اور جو لوگ آگے اب جماعت کو چلانے والے آ گئے تھے، وہ تقریباً زیادہ تر مدرسوں کے لوگ یہاں اندر آئے، اور حنیف صاحب نے اصل میں ان کو زیادہ اہمیت دی، اور جو مجاہد صفت لوگ تھے ان کو ذرا آہستہ پیچھے کرتے رہے، کیونکہ خود بھی یہ تبلیغی مزاج رکھتے تھے اور کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی طرح اس دعوت کو آگے بڑھاؤ. تو ان کو وہ انداز نہیں اچھا لگتا تھا جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے ساتھیوں کا تھا. تو ہمیں تو وہی انداز اچھا لگتا تھا، جس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے تھے اسی وجہ سے وہ ان سے چڑھتے تھے. تو کیسے ہم خیال ہوتے آپس میں ایک دوسرے کے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ پورا ایک ماحول بنا کے پھر امیر کی اطاعت، یہ جو امیر کہے وہ مانو، تاکہ اس جماعت کو اپنی مرضی سے چلاؤ. تو پھر وہی کچھ ہوا جو ہونا تھا. امیر کی اطاعت آگے آ گئی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے دین، ایمان، قرآن پیچھے چلا گیا. اب جماعت، نظم، امیر جماعت بس یہ ہے. کتنے کتنے پرانے لوگ تھے کہ اسی شرک کے اندر بہ گئے. وہ کہتے بھائی جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بس جماعت اس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو ایمان کے اوپر قائم رہے، صبر کرے، جم جائے، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جو پھسل جائیں اور عقیدے میں شرک آ جائے، ان کے اوپر اللہ کی ہاتھ نہیں ہوتا رحمت کا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. تو وہ لعنت پڑی ہے ان کے اوپر، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اب ان کے اندر ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، بہت کم لوگ بچے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دعوت کو آگے لے جانے والوں کے عزائم کیا ہیں، کہ وہ مولوی ٹائپ ہیں یا مجاہد قسم کے ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں ہم نے دیکھنی ہے. تو ہم ان بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جتنے بھی مجاہد قسم کے لوگ ہیں وہ ہماری طرف رخ کر رہے ہیں، اور جو مولوی قسم کے اور دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ انہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر ہی رہیں تو بہتر ہے، وہ ہماری طرف نہ آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم کے اندر اور آپ کے ایمان کے شوق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اور یہی ہمارے اصل بھائی ہیں اور یہی ہمارے ساتھی ہیں، انہی کو لے کے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کریں گے. اور بہت ہی زیادہ وقت نہیں گزرے گا انشاءاللہ. جس طرح بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، وہ ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے اور کچرا پیچھے ہٹ گیا ہے. گند خبیث لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور مخلص مومن اب آگے آ رہے ہیں. الحمدللہ دوبارہ نظم قائم ہو گیا ہے، اور کمال خان صاحب کو جماعت کا امیر بنایا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی سنجیدہ اور بڑے ہی تجربہ کار اور مخلص اور سادہ قسم کے طبیعت کے لوگ ہیں، اور بہادر ہیں، نڈر انسان ہیں.
اصل میں ہر وہ بندہ قیمتی ہے، ہیرا ہے، جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، دین کا شوق پیدا ہو، جنت کی باتیں ہوں، جہنم کی خوف ہو، یہ چیزیں ہوں، تب معاملہ بڑھے گا بھائی آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داروں کے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات جس کا ڈر رہتا ہے۔ باقی ہم دنیا کی مخالفتوں سے نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں۔ اب اس آواز کو انشاءاللہ کوئی نہیں دبا سکے گا۔ یہ دعوت اللہ ہے، یہ ایمانداروں کا قافلہ ہے رواں دواں۔ انشاءاللہ ہر حالت میں یہ دعوت جاری رہے گی، یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا ہماری جان جائے گی، بس اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزائم کے اندر اور پختگی لائے، ہمیں ہمت دے، اور مالک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔